وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال قرآن اندازی کے سلسلے میں تھا کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے۔ سوال ذرا مبہم ہے، کلیئر نہیں ہے۔ اصل قرآن اندازی اسلام میں بالکل جائز ہے، درست ہے اور صحیح ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ صافات آیت نمبر 141 ہے۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر چل رہا ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی جب ڈوبنے لگی تو سوار لوگوں نے کہا یا کپتان نے کہا کہ اس میں کوئی ایک شخص زائد ہے جس کی وجہ سے کشتی ڈس بیلنس ہے۔ تو قرآن اندازی کی گئی، اس میں یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام آیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کی 141 نمبر آیت میں بیان کیا ہے، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ جب کپتان نے نام نکالا تو یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا۔ امام بخاری صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 141 پر ذکر کرتے ہیں، فساہم اے اقرع۔ فساہم کا معنی کیا ہے؟ اقرع، قرآن اندازی کرنا۔ فکان من المدحضین، من المسہومین، ان لوگوں میں سے ان کا نام آیا جن لوگوں کو نکالنا تھا۔ اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کیا کرتے تھے۔ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کیا کرتے کہ کس کو لے جانا ہے اور کس کو نہیں لے جانا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج اقرع بین نسائه، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلنے کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کیا کرتے تھے۔ فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا، نام عائشہ رضی اللہ عنہ کا اور حفصہ رضی اللہ عنہ کا آ گیا، دونوں کے دونوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2445، صحیح بخاری میں 10 مقامات پر اس قسم کی حدیثیں موجود ہیں، اور امام بخاری نے بہت سے مسائل کا استخراج کیا ہے۔ مثال کے طور پر 3 حوالے دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 4913 ہے، 2593 ہے، 2661 بھی ہے، اور اس طرح سے دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل جو قرآن اندازی ہے شرعاً جائز اور درست ہے۔ رہی جو آج کل کمپنیاں قرآن اندازی کرتی ہیں تو ان کمپنیوں کے سلسلے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 100% جائز ہے۔ 2 شرطیں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں، وہ یہ ہے کہ ان یکون الثمن ثمن البضاعہ هو ثمنها الحقیقی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو سامان، جیسے ابھی کہتے ہیں کہ جو ایک سامان لے گا دوسرا سامان فری مل جائے گا، اگر اس کا نام آ گیا، اس کے سلسلے میں کہتے ہیں ان یکون الثمن ثمن البضاعہ هو ثمنها الحقیقی، سامان کی حقیقی قیمت ہو۔
انعام دینے کی وجہ سے ریٹ میں اضافہ نہ کیا گیا ہو. اگر انعام کے لیے ایک سامان کے ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے اور دوسرے کو فری دیا جا رہا ہے فہذا قمار ولا یحل، تو یہ قمار ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ جوا ہے. یہ کیا ہے؟ جوا ہے. یہ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ یشتری الانسان السلع من اجل ترقب الجائزہ، انسان کوئی سامان اس لیے نہ خریدے کہ انعام ملے گا. فَإِنْ كَانَ اشْتَرَى مِنْ أَجْلِ تَرَقُّبِ الْجَائِزَةِ فقط، اگر صرف اور صرف انعام حاصل کرنے کے لیے سامان خریدا ہے اور سامان کی اسے ضرورت نہیں ہے تو یہ مال کو ضائع کرنا ہوگا. فَإِنْ كَانَ اشْتَرَى مِنْ أَجْلِ تَرَقُّبِ الْجَائِزَةِ فقط وَلَيْسَ لَهُ غَرْضٌ فِي السِّلْعَةِ كَانَ هَذَا مِنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا ہے، پیسے کو برباد کرنا ہے. اس لیے یہ دو شرطیں یاد رکھیے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ سامان خریدو، تمہارا نام آ گیا تو تم کو پرائز ملے گا، انعام ملے گا. اگر خریدے گئے سامان کا ریٹ اس وجہ سے بڑھا دیا ہے تاکہ دوسرا جو انعام دیا جا رہا ہے اس میں میک اپ کیا جا سکے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ جوا ہے، جوا. اور دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان سامان خریدے اس لیے کہ اس سامان کی اس کو ضرورت ہے، بلا ضرورت خریدتا ہے کہ انعام مل جائے گا تو یہ مال کو، پیسے کو ضائع کرنا ہے. اس لیے ایسا بھی درست نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.